آئے دن ایسا ایک واقعہ ہوتا ہے پاکستان میں، اور پاکستان جنہوں نے بنایا محمد علی جناح صاحب، جنہیں ہم سب قائد اعظم کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، تم لوگ اپنے مندر جاؤ، اپنے چرچ جاؤ، جو تم لوگوں کا مذہب ہے، دین ہے، اس کا ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن آئے دن کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے باوجود ہمیں کوئی نہ کوئی خوفناک اقلیتوں کے خلاف اس طرح بھیانک واقعوں کا سامنا آتا ہے۔ کبھی وہ ہندو لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں زبردستی پکڑ کے مسلمان کر دیا جاتا ہے، کبھی اسی طرح کرسچن ہوتے ہیں، ان کی کبھی تو آبادی پوری جلا دی جاتی ہے جیسے کہ لاہور میں ہوا تھا، اسی طرح انہیں ایک ایک کر کے انہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ تم انسان نہیں ہو، تم تو ایک ہی چیز کے قابل ہو، تم صفائی کرو گے۔ اگر تمہارے پاس کچھ آ جائیں پیسے کہ تم کہیں پہ رینٹ کر سکو جگہ یا کہیں پہ خرید سکو تو ہم تمہیں اڑا دیں گے۔ اور یہ ایک پورے سماج سے سوال ہے اور ایک ریاست سے سوال ہے کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ طاہرہ آپا نے بات کی کہ آئے دن سوال ہوتا ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں پھر بھی حالات بہتر ہیں، یہاں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس نوعیت میں اور گریبان میں جھانک کے بغیر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ بہت وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے، اسی طرح فلسطین میں بہت زیادہ وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے، جی اسرائیل بہت غلط کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں۔ اور جب ہم ان ریاستوں کی درندگی کی بیان کرتے ہیں تو ہم ان کے لوگوں کو نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں ہندوؤں سے مسئلہ ہے، ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں، ہندو بھی ہمارے ہم شہری بھی ہیں اور ہمارے ہمسائے بھی ہیں۔ ہمارا مسئلہ ان فاشسٹ پالیسیوں سے ہوتا ہے جو کہ یہ ریاستیں چلاتی ہیں۔ تو جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں مودی کے فاشسٹ بی جے پی کی بات کرتے ہیں، اسی طرح جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو ادھر ہم زائنسٹ فورسز کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے گریبان میں جھانکے تو یہاں تو لگتا ہے ساری ریاست ہی اسی طرح کی فاشسٹ ہے، جو کہ 7 دہائیوں سے صرف اقلیتوں کے ساتھ نہیں بلکہ جو محنت کش طبقے ہیں ان کے ساتھ، جو مظلوم قومیں ہیں ان کے ساتھ آئے دن کو اسی طرح کا سلوک کرتی ہے اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اور یہ سوال صرف آج جوزف بھائی کا نہیں ہے، یہ سوال ان سب کا ہے جن کے ساتھ پورے 70 سال سے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ سوال یہ ایک صرف ایسا نہیں ہے کہ مدرسہ اسٹوڈنٹس کا اس طرح ہے، یہ ریاست جس میں ضیاء الحق کی جب آئی تھی حکومت اور اس نے جو درندگی اور اسلامی وحشیانہ طریقہ اپنایا تھا وہ گھوٹ گھوٹ کے سماج میں ڈالا گیا، اور خاص طور پہ جو تعلیمی نظام ہے مدرسوں کے علاوہ جو عام تعلیمی نظام ہے پبلک اسکول اور پرائیویٹ اسکول کا، اس میں بھی نفرت انگیز چیزیں گھوٹ گھوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ اور جب تک یہ تعلیمی نظام ایک پلورل پاکستان کو جس میں ہم سب مل کر رہیں، جس میں ہم سب کا حق ہو، وہ بے شک مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ احمدی ہو، وہ کرسچن ہو، وہ جو بھی ہو، اسے اس ملک کا برابر حق ہو، وہ اس ملک کا برابر شہری ہو، وہ شہری ہونے کی اسے ذمہ داریاں بھی ہوں اور اس کے حقوق بھی ہوں، آئے کہ آئے دن اسے جان کا خطرہ نہ ہو، نہ وہ کفن لے کے پھرتا رہے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آئے دن ہمیں اسی طرح کے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ شرمندگی ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ایک لاش ایسے نہیں ہے کہ ایک لاش گئی تو کچھ ہوگا نہیں یا کوئی بولے گا نہیں۔ حکمران طبقے کو اور اس ریاست کو یہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ جارج فلوئڈ کے نام سے ایک امریکہ میں افریقن امریکن کو پولیس والوں نے مارا اور پورا امریکہ جاگ اٹھا، اور ادھر ابھی بھی ایک پوری تحریک چل رہی ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، کہیں اس ملک کے بھی باشندوں کو، لوگوں کو، عوام کو یہ سٹیپس نہ لینے پڑیں، اور جلد سے جلد جتنا آپ جسٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں کریں اور ساتھ ساتھ پروٹیکشن پرووائڈ کریں۔ اور اس شہر میں ہوتے ہوتے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ایک ٹیمپل بن رہا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے، اس کے خلاف جو سارا پروپیگنڈا کیا ہے اس کے خلاف کلیمپ ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ملک میں سب کو حق ہے کہ ان کی مسجدیں ہوں، ان کے مندر ہوں، ان کے چرچ ہوں، اور کوئی روک نہیں سکتا، کوئی مذہبی درندگی اسے روک نہیں سکتی، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور عوامی ورکرز پارٹی پوری ہندو برادری اور کرسچن مسیح ہمارے بھائیوں کے بالکل ساتھ ہے اور کھڑی رہے گی جب تک ان کے سارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے اور وہ برابر شہری نہیں بنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ عالم صاحب